دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے۔ دعوت پیش دے رہا ہوں رخسار پروین کو اسٹیج پر آئے اور اپنے تقریر حسنہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائے۔ اسٹیج پر رخسار پروین۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تزوج امرأة صدر سامعین اکرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، کتنے ہی جذبات کو مچل کر رکھ دیا۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی کا پاک ارشاد ہے، جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگدستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاس مانو، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے کے اندر جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک تعلیمات میں روز ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی یہ سرخیاں جہاں بن سے چھپتی ہے کہ فلاں شخص نے اپنے سسرال والے سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنے نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنے بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیے۔ عجب معاجرہ ہے حضرات، دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ محترم سامعین اکرام، آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قوموں کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس کی رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ بیماری پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیڑ چلنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے کاش ہمارے اسلامی شریعت کتابوں اور وعدوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ محترم سامعین کرام، اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ جس نے انسانی زندگی کو رہنمائی بخشی، اسی معصوم کلیم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و حسد کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے بعد تاریخ صحیح ہے کہ اس دائرے خانے میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہم نے زیادہ کمزور عورتوں پر کیے گئے ہیں۔ اس بے علم سماج میں عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے کہ کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے محتم کر کے جنگلوں کے کھاد چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی تعداد میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے میں لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر تصور کیا ان کی پیدائش کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ محترم حضرات، آج بھی ان معصوم بے سزاؤں کو جرم کے پہاڑ چڑھے جا رہے ہیں، آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین ویسے پر کتابی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا میں نجات روزے رسم کی طرح آیا ہے، جس گھر میں لڑکی جوانی کی تحریک سے قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے، زندگی کا ہر نیا صاف بن کر ڈھکنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے، دوسری طرف جنسی گھڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے، تیسری طرف پڑوسی کی کمی دعائیں ہوتی ہے۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کے تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہیں منہ سے مار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکے داروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجی دارے بتا احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کا اکبر مخلوق کس انداز سے ہوتا ہے، جس پر جو چادر میں سونے کے بند لگے ہوئے ہیں اور جن کے رسول ہونے کے باوجود زیادہ قاصر خدا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے۔ جہیز میں ایک تکیا، ایک بستر، ایک چکی، دو مٹکے کا مشتمل مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اسی لیے ہمیں جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المومنین سے
अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हज़रत अली खलीफा रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हज़रत अली असदुल्लाह थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकरे सियासत है तो हज़रत अली पैकरे विलायत थे। हजरात आइए हम सब मिलकर इस बात का हाथ करें, इस जगह जैसी मलहूम रस्म को मिटाकर दम लेंगे। ये संगे गिरा जो हाई है रस्ते से हटाकर दम लेंगे, हम फूल भी है तलवार भी है, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।